ایوان صدر میں مقیم جناب آصف علی زرداری یہ کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ کئی سالوں تک جیل میں محض اس لیے رہے کہ حکومت ایسا چاہتی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں بھول سکتے کہ ان کی پارٹی کے بانی اور ان کے سسر کو اس لیے پھانسی پر لٹکا دیا گیا کیونکہ یہ ایک ایسے آمر کی خواہش تھی کہ جس نے ملک کے آئین کو سیبوٹاج کیا اور پارلیمنٹ کو توڑا۔ پاکستان کے یہ تاریخ باب ہماری قومی تاریخ کا حصہ صرف اس لیے بنے ناظرین کیونکہ ہماری حکومتوں نے عملاً کبھی خود کو پارلیمنٹ کے تابع نہیں سمجھا۔ نتیجتاً پارلیمنٹ کے آگے سرکشی کرنے والی حکومتیں اپنے ماتحت اداروں کے آگے کمزور پڑ گئیں اور پھر حادثے اور سانحے ایک کے بعد ایک کر کے ہوتے چلے گئے۔ یہ طرز عمل ہماری حکومتوں نے کبھی تبدیل نہیں کیا۔ پارلیمان کی بالادستی محض باتوں کی حد تک پائی جاتی ہے لیکن عملاً سب کچھ اس کے الٹ۔ پارلیمنٹ کسی بھی قوم کا اجتماعی شعور و دانش کا مظہر اور عوامی امنگوں کی ترجمان ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ کے فیصلوں سے روگردانی خواہ حکومت کرے یا اس کی ماتحت ادارے دراصل عوام کی توہین کر رہے ہوتے ہیں اور ان دنوں یہ توہین مسلسل جاری ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن پر پارلیمنٹ نے جو متفقہ قرارداد منظور کی اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے حکومت اور اس کے ادارے سفارتی محاذ پر مصروف عمل ہو کر اس قرارداد سے نظریں چرا رہے ہیں۔ اس کے رد عمل میں جن لوگوں کو عوام پارلیمنٹ کی ایک نشست کے قابل بھی نہیں سمجھتے وہ پارلیمنٹ کی تذلیل پر کمر بستہ ہیں، یعنی کہ قصور حکومت کا اور غالب پارلیمنٹ کو۔ شاید پیپلز پارٹی کی حکومت یہ بھول رہی ہے کہ اس کی کوتا نظری کا نتیجہ پارلیمنٹ کی بے توقیری کی صورت میں نکلے گا اور اگر پارلیمنٹ ایک بار پھر بے توقیر ہو گئی تو پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما یاسمین رحمان صاحبہ، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما چودھری طارق فضل صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی سینیٹر عبدالمالک بلوچ صاحب۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آپ ہی سے آغاز کروں گی یاسمین صاحبہ، جب حکومت ہی پرانے غیر تحریری یا خفیہ معاہدوں کی تجدید پر ملی ہو تو پھر پارلیمنٹ کی توقیری بے توقیری کے کیا سوال اٹھانے؟ آپ لوگ بھی ہنستے ہوں گے نا ویسے؟ نہیں، میں تو خوش ہو رہی ہوں آپ کی باتیں سن کے۔ بہت سے حقائق ہیں جو آپ نے کہے، تلخ ہیں بٹ ہیں، ریئلٹی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اگر اس کی سپریمیسی اسٹیبلش نہیں ہوگی، مینٹین نہیں ہوگی تو ملک کے لیے سسٹمز کو چلانا بہت مشکل ہوگا۔ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتی ہوں۔ آپ نے کہا کہ اجتماعی شعور آتا ہے، بالکل کلیکٹیو وزڈم ہے، ہر ملک کے پورے تمام طبقات کی نمائندگی ہے، خواتین اور مرد حضرات کی نمائندگی ہے، ہر صوبے کی نمائندگی۔ یاسمین صاحبہ کے بازو کے زور پہ جو اجتماعی ساری دانش ہے اس کو رد کر دیا جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اگنور کر دیا جاتا ہے۔ آج تو وہ خود کھڑے ہو کے پارلیمان کو کہتے ہیں آپ آرڈر کریں، ہم کرنے کو تیار ہیں۔ پارلیمنٹ متفقہ قرارداد نکالتی ہے مگر ہم بیٹھے چلے رہ جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی ہمیں اس پہ میں یہ یقین سے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ اگر 2002 اور ابھی کی پارلیمنٹ کو آپ کمپیئر کریں تو آپ کو بہت بہتری نظر آئے گی کہ پروسیس ہے جس کے لیے کہ اسٹرینتھننگ آف پارلیمنٹ۔ میں جنرل باتیں نہیں کر رہی۔ نہیں، میں جنرل نہیں کر رہی۔ 2002 میں ہم ایسی کوئی بات کر بھی نہیں سکتے تھے کہ سیکیورٹی ایشوز کو پارلیمنٹ میں لایا جائے۔ آج الحمدللہ دوسری دفعہ سیکیورٹی بریفنگ ہوئی ہے، آپ کی فورسز جو ہیں وہ سیکیورٹی بریفنگ کے خود پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا انہوں نے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بائی اینڈ لارج بہتری امپروومنٹ آ رہی ہے، لیکن یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا کیونکہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن یا اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کوئی ریزولوشن یا جو بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں بائی لا وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی، ریکمنڈیٹری سٹیٹس رکھتی ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ، لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ، یعنی کہ یہ قرارداد جو ادھر موجود ہے یہ بائنڈنگ نہیں ہے؟ نہیں، ریکمنڈیٹری ہے۔ دیکھیں بائی لا اگر آپ چلتے ہیں، اگر آپ لیگلی اسپیکنگ بات کریں گے، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ شاید ہم ہی جذباتی ہو رہے ہیں۔ جی، رولز اینڈ پروسیجرز کے تحت ہم یہ چاہیں گے کہ ہم اس میں رولز اینڈ پروسیجر کو امینڈ کریں اور پارلیمنٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہوں پارلیمنٹ کے فلور پہ ہوں یا اسٹینڈنگ کمیٹی اور آرمز آف دا پارلیمنٹ تو وہ بائنڈ کریں بائی لا، کیوں یہ بائنڈنگ تبھی ہوگا، یہ کیبنٹ میں جائے گا، ڈسکشن ہوگی، کیبنٹ سے ہو کے وزیر اعظم صاحب آرڈر کریں گے، یا ایک پروسیس ہے۔ ہمیں اپنی پارلیمنٹ کو اگر مضبوط کرنا ہے تو ٹھیک ہے، پولیٹیکل پروسیس، وزیر اعظم، صدر صاحب، ان سب کو پارلیمنٹ کے سامنے آنا چاہیے اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ہماری ریکمنڈیشنز کو بائنڈنگ کریں، چاہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کی ہوں چاہے وہ پارلیمنٹ کی اپنی۔ اچھا، اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا قانونی طور پہ بھی اس متفقہ؟ قانونی طور پہ یہی ہے کہ یہ باقاعدہ کیبنٹ میں جائے اور وزیر اعظم صاحب کے سامنے جائے اور وہ اس میں حکم جو ہوئے گا، آرڈر جو ہوگا وہ ڈائریکٹلی بائی دا چیف ایگزیکٹو آنا چاہیے۔ اچھا، میں طارق صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا۔ فرما دیجیے گا کہ قانونی طور پر تو اس متفقہ قرارداد کی یہ بائنڈنگ نہیں ہے،
یہ ایک ریکمنڈیشن ہے, اس کی حیثیت یہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کل بھی میاں صاحب بولے, بلکہ ہفتے کو نیکسٹ ڈے بھی بولے تھے, کل بھی بولے, آج سعد رفیق صاحب نے بھی ایک بڑی جارحانہ پریس کانفرنس کی کہ احتجاج کریں گے پارلیمنٹ کے اندر بھی باہر بھی, اور دیکھنے والا احتجاج وہ ہوگا. آپ شور کس بیسس پہ مچا رہے ہیں؟ تو محض ریکمنڈیشنز ہیں, اٹس ناٹ بائنڈنگ آن دا گورنمنٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت احترام کرتا ہوں یاسمین رحمان صاحبہ کا, اور ماشاءاللہ بڑا ان کا ایک اچھی اور بڑی میچور ان کی اپروچ ہوتی ہے. بہت سارے ایشوز ہم کچھ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بڑی ایک میچور اپروچ ہوتی ہے. لیکن میں ان کی اس بات سے بڑے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا. دیکھیں, بنیادی طور پہ اس قرارداد میں پارلیمنٹ نے کسی کو پھانسی لگانے کی بات نہیں کی کہ کل جا کے اس آدمی کو پکڑیں اور فلاں بندے کو پھانسی لگا دیں. اس قرارداد کے اندر صرف 3 چیزیں ہیں جو بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ جو امریکی جارحیت تھی آبٹ آباد کے سانحے میں, اس کو کنڈیم کیا. اس میں تمام پارٹیز ساتھ تھیں اور اس میں کسی کی بھی اختلاف رائے موجود نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس قرارداد میں پارلیمنٹ نے قوم کی آواز بن کے یہ کہا کہ ہم دہشت گردی کی جنگ میں ہم خود کوئی نہ تو دہشت گردی کا ساتھ دینے والے ہیں, نہ اس کو کسی صورت قبول کریں گے, اور دہشت گردی کی جنگ میں ہم اقوام عالم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے اہم تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ایک کمیشن کی بات کی گئی کہ جو لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن چودھری نثار علی خان کی مشاورت سے وہ ایک کمیشن بننا ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہوگا. اب اس کے لیے میں نے دوبارہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو بریفنگ دی گئی پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹ وہاں پہ کوئی انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نہیں تھی کہ اس نے ایک فائنڈنگ دے دی اور اس نے کوئی آبزرویشن دے دی اور فوری طور پہ فلاں بندے کو 14 سال کی جیل ہو گئی ہے, فلاں بندے کو ملک بدر کر دیا گیا ہے. یہ باہمی مشاورت سے ہوئی ہے, بالکل بائنڈنگ ہے. گیند اس وقت حکومت کے کورٹ میں ہے. وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے اس کمیشن کو بنائیں گے. اس وقت جو نثار علی خان نے اور ہماری پارٹی نے نام بھی مجوزہ نام اس وقت حکومت کو بھجوا دیے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بار بار جب آپ پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کی سپرمیسی عوام نے نہیں کرنی, انہوں نے اپنی ووٹ دے کے مینڈیٹ اب ان لوگوں کو دے دیا, ہم لوگوں کو جو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں. اس کی عزت بھی ہم نے کرانی ہے, اس کی جو توقیری ہے وہ بھی ہم نے کرنی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے جی بائنڈنگ ہے یا نہیں بائنڈنگ, تو میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں جن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے, جن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ روگردانی کا کوئی سرے سے جواز نہیں ہوتا, ان کو نہیں مانتے. ان سے بھاگنے کا اور ان سے جناب اپنا رائے فرار اختیار کرنے کا بہت بہترین طریقہ ان سب کو آتا ہے. تو یہ تو ایک قرارداد جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے بنائی ہے, اس پہ بہت ساری بحث ہوئی ہے, اس کو میرا یہ خیال ہے کہ منو ان اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا, کل بھی جو نثار علی خان نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر اس پہ نہیں ہوا تو یقیناً اس کے اوپر احتجاج کرنے کا ہم حق جو ہے وہ بالکل محفوظ رکھتے ہیں. بالکل. سینیٹر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ. آپ نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بہت پارٹیسپیٹ کیا, بلکہ اس کے اوپر رپورٹنگ بھی بہت سی ہوئی. آج جو پوائنٹ ہے جس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں, یقیناً یہ بائنڈنگ نہیں بائی لا, مگر عوام سوال اٹھا رہے ہیں. پارلیمنٹ کی بے توقیری کا سوال ادھر آ گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ نہ سمجھی یا اپنی اس کوتا نظری کی وجہ سے اس کو اوور لک کر دیا, تو پھر ایک دفعہ پھر ہمیں کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا. یاسمین صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ دس از ناٹ بائنڈنگ. زرداری صاحب, ہمیں اپنے صدر کے لفظ بھی یاد ہیں مری ڈکلیریشن کے بعد بھی کہ یہ وعدے تھے, کوئی قرآن و حدیث نہیں تھی. ہم کیا امید کر سکتے ہیں ابھی؟ واٹ از ایٹ اسٹیک؟ دیکھیں جو پروگرام شروع کرنے سے پہلے کچھ آپ نے باتیں کی, میں ان کو انڈوز کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ پاکستانی معاشرہ مکمل طور پر یرغمال ہے یہاں کے لیڈز کلاس کا اور یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کا, جو یہاں کے جاگیردار ہے, سرمایہ دار ہے, یہاں سردار نواب ہے, یہ ان پہ یرغمال ہے. باقی سب مہرے ہیں. دیکھیں نا, پیپلز پارٹی کی جب ہم دیکھتے ہیں جب معاشلہ ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ لڑتے ہیں جمہوریت کے لیے, اور جب وہ اقتدار پہ آتا ہے سب سے زیادہ جو جمہوریت کی مٹی ہے وہ وہی پیپلز پارٹی اس کو پلیت کرتی ہے, کمپرومائز کر کے, انارو کر کے. ابھی یہ کیا بات ہے کہ ایک قرارداد جو ہے نا متفقہ طور پر آیا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بس ضروری نہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو سپیس چاہیے, 2 سال حکومت کرنا ہے, باقی ملک باڑ میں جائے, پارلیمنٹ باڑ میں جائے, اور ان کا اگر اس دفعہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیویئرلی ریئیکٹ کریں گے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور پیپلز پارٹی جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا پارلیمنٹ کو ایک ریلیفنگ
بلایا ہے. ہم 8 گھنٹے بیٹھ کے ہم نے ڈیبیٹ کی. ہم نے اس لیے ڈیبیٹ کی کہ اس ملک کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو صحیح معنوں میں انالائسس کر کے اور اس کا حل تلاش کریں. اگر وہ کہتے ہیں مینڈیٹری نہیں ہے تو ریکمنڈیشن کے لیے ان کے لیے اور بہت سے باڈیز تھے اور وہاں پہ چلے جاتے تھے. اٹس اے مینڈیٹری, دے ہیو ٹو ڈو اٹ. اچھا، میں یاسمین صاحبہ 2 ٹوک لفظوں میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتی ہیں کہ آپ کی حکومت یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اس قرارداد کو سنجیدگی سے نہ لے، جو بظاہر لگ رہا ہے نہیں لیا جا رہا ابھی تک، آپ کے ڈرون اٹیکس بھی شروع ہو گئے ہیں کیری کی آمد کے ساتھ ہی، آپ کی ایئر سپیس بھی وائلیٹ ہو گئی ہے، کیا آپ کی یہ کوتا نظری جو ہے پارلیمان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے بے توقیر نہیں کرے گی؟ جی دیکھیں، جہاں تک پارلیمنٹ کی توقیر کا سوال ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ کو جس طریقے سے اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال میں اگین آئی وڈ سے کہ اگر آپ اس کو میں چیلنج کر کے کہتی ہوں کہ پچھلی پارلیمنٹس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں تو میں ایک نقطے پہ ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. جہاں تک میں نے کہا کہ مورل بائنڈنگ بالکل ہے کہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت ایک ریزولوشن آئی ہے، بٹ کیا لا کو کیا آپ اوور لک کر دیں گے؟ ایک پروسیجر کو فالو کرنا ہے. خود ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے پاس جائے گی، وہ نام دیں گے. ایک طریقہ کار ہے لا میں، اس لیگل طریقہ کو کس طرح آپ اوور لک کر کے شارٹ کٹ کر سکتے ہیں کہ جی بس اب یہ قرارداد آ گئی. کس نے عمل کرنا ہے، کس طرح عمل کرنا ہے؟ کوئی رولز اینڈ پروسیجرز، کوئی طریقہ کار طے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں چیزیں اجازت دیں یاسمین صاحبہ، اگر بہت زیادہ ہیں. دیکھیں مہر پارلیمنٹ میں آنی بہت زیادہ، لیکن طریقہ کار کو طے کرنا چاہیے. میرا بڑا چھوٹا ہے یاسمین صاحبہ، ایمرجنسی اجلاس بلا لیا جاتا ہے، ایوان صدر میں کوئی غیر رسمی مشاورت شروع ہو جاتی، جب آپ کی پھر سے ڈرون اٹیک ہوا، جب آپ کی ایئر سپیس وائلیٹ ہوئی، کچھ کر لیا جاتا. کرنے کو تو بہت کچھ تھا نا. جی بالکل، جہاں تک ڈرون اٹیکس ابھی بھی ہو رہے ہیں اور ماضی میں بھی ہوتے رہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت حکومت نے بھی کنڈیم کیا اور ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں اس کو. آپ کے فورم پہ بھی کنڈیم کرتے ہیں. لیکن نہیں، میں سمجھتی ہوں اس کو روکنا چاہیے. جس طریقے سے بھی اگین پارلیمنٹ کو بھی اگر یوز کرنا ہے یا چیف ایگزیکٹو آرڈر سے، جس طرح جو بھی طریقہ کار حکومت طے کرے اس کو ضرور روکنا چاہیے. یہ شروع ہوئے تھے پچھلے دور میں، اب جو چیزیں شروع ہو چکی ہوتی ہیں ان کو روکنا کافی مشکل ہوتا ہے. شروعات آسان ہوتی ہیں، چیزوں کو پھر روکنا. تو میرا پہلا سوال ٹھیک بیٹھا نا، حکومت جب پرانے ہی معاہدوں پر، اگریمنٹس کے اوپر، غیر تحریری جو تھے انہی کی بنیاد کے اوپر اگر حکومت میں آئی ہے آپ کی جماعت، تو اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پرانے تحریری نہیں، حکومت غیر تحریری تھے نا یہ سارے معاہدے، ووٹ کے ذریعے. کیا آپ اس چیز کو ڈینائی کریں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی گاٹ دا ہائیسٹ نمبر آف ووٹس؟ پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ کے ساتھ آئی ہے، کوئی بیک ڈور چینل سے نہیں آئی. ووٹر ٹرن آؤٹ بھی کتنا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. وہ تو پھر اب آپ کے ملک کا سسٹم ہے کہ آپ کا الیکٹورل جو رولز ہیں وہ جس طرح کے فالٹی ہیں یا الیکشن کمیشن میں جو بھی کمیاں خامیاں ہیں، بٹ جتنے ووٹ کاسٹ ہوئے ان میں سے میجورٹی ووٹ 2002 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو الحمدللہ ملے تھے اور آج بھی 2008 کے الیکشن میں. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ معاہدوں کے تحت آئیے، یہ عوام کے ووٹ کے تحت جو آئیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آ کے پھر یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا 2008 میں جو ووٹ ملے تھے کیا اسی کی بنیاد پر یہ پیپلز پارٹی بھول گئی ہے، اسی کی بنیاد پر اگلے 2 سال چلائے گی؟ ہم نے تو یہ پڑھا سیکھا تھا کہ جمہوریت روز کا نام ہے، روز کے احتساب کا نام ہے، عوام کو روز یاد رکھنے کا نام ہے. اور اگین ایمرجنسی اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا، کوئی غیر رسمی مشاورت کیوں نہیں شروع ہوئی ایوان صدر میں؟ کرنے کو بہت چیزیں ہیں. اسی کے اوپر بات کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا اور ذکر ہوگا بلوچستان کا بھی.